سے لگ رہا ہے وہ چاہتے ہیں کہ اس میں دوری بڑھ جائے. مطلب جس طریقے سے 6 یہاں جموں میں 1 وہاں. ہم چاہتے کسی کے ساتھ ہم چاہتے ہیں کسی سے ساتھ ہم چاہتے ہیں کسی کے ساتھ ڈسپیرٹی نہ ہو، بلکہ ایک ایسا طریقے سے دونوں ریجنز کو رکھا جائے کہ دونوں ایک دوسرے کے مطلب وہی بھائی چارہ، وہی پیار محبت، وہی یکجہتی دکھائیں جو آج تک دیکھنے میں آیا ہے. اب بہت مہتوپورن سوال یہ ہے کہ جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کہیں نہ کہیں اچھا فیصلہ نہیں ہے، تو سوال یہ ہے کہ پہلے سے ہی کشمیر کی سیٹیں بڑی تھی اور جموں کی سیٹیں کم تھی، اور اگر جموں کی 6 سیٹوں کو بڑھایا جاتا ہے، اگر بڑھایا گیا ہے، تو اس سے آپتی کیا ہے؟ پیپل کانفرنس کو، نیشنل کانفرنس کو، یا پھر اس کے ساتھ انیہ پارٹیوں کو؟ بھئی آپ تو کچھ نہیں، ہم کہتے ہیں جو جنرل ماسز ہے. دیکھو آپ ہی دیکھیے، مطلب اگر 6 کشمیر میں رکھی جاتی، 1 جموں میں رکھتے، تو لوگوں میں جو ہے جنرل ماسز میں ایک ہلچل سی پیدا ہوگی جموں کے لوگوں میں یا کوئی بھی ہو. تو اس سے یہ بٹ نیچرل ہے، یہ نیچرل ہے کہ بھئی نہیں، لوگوں میں تو ایسا نہیں دیکھا گیا نا. نہیں، لوگوں میں تو نہیں ایسا دیکھا گیا. یہ تو نیتاؤں میں دکھایا جا رہا ہے نا. نیتا تو دکھا رہے ہیں نا. وہی بات کر رہے ہیں جو لوگوں کے جذبات ہوتے ہیں، لوگوں کے تاثرات ہوتے ہیں. کسی نیتا کی اپنی رائے نہیں ہوتے، وہ وہی دیکھتا ہے، وہی بولتا ہے جس سے اس سے لوگ خوش رہے. تو اس سے لگتا ہے، اگر آپ کا کہنا ہے کہ مختلف پارٹیز کے لیڈر ہی کہتے ہیں، اس کا مطلب ہے لیڈر اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ان کو اپنے کارکنوں کا، اپنے لوگوں کا دباؤ ہے وہ کہنے پر، اور وہ چاہتے ہیں لوگوں کے جذبات جو ہے وہ ان کی قدر کی جائے. تو اس لیے وہ میں آپ کا یہ کہتا ہوں، لہٰذا اس کا مطلب کچھ نہ کچھ ہے. لہٰذا ہمارا ماننا ہے پیپلز کانفرنس ابھی کوئی کہتے ہیں دیر نہیں ہوئی ہے، تو مرکزی سرکار کو دیکھنا چاہیے کہ بھئی جو بھی آج تک فیصلے آئے مرکزی سرکار سے، وہ تو ایسے آئے کہ جموں کشمیر کے لوگوں کی قومی دائرے سے دوری بڑھ رہی جا رہی ہے. آپ دیکھیے آرٹیکل 370 کا ایبروگیشن آیا، اسٹیٹ ہوڈ کو ختم کرنے کی بات آئی، اب ڈیلیمیٹیشن کی بات آئی. کون سے اقدامات کیے جا رہے ہیں جس سے لوگ آگے آئیں مین سٹریم میں اور زیادہ سے زیادہ ملک کے ساتھ جٹ جائے. آپ دیکھیے یہ تو کشمیر کی بات نہیں ہے، جو جموں کے انٹرسٹ میں ہے. ایبروگیشن آف آرٹیکل 370 میں کشمیر کے انٹرسٹ میں ہے، کیونکہ یہ بلکہ مجھے لگتا ہے جموں کے زیادہ انٹرسٹ میں تھا آرٹیکل 370 کا کنٹینیو رکھنا. لہذا اسی طریقے سے اسٹیٹ ہوڈ، یہ دونوں ریجنز کو ہیوملیشن ہے. اسٹیٹ ہوڈ صرف کشمیر کی بات نہیں ہے، جموں کی بھی بات ہے کہ یہ ایک، اب بتائیے لوگوں سے کیا دیا جا رہا ہے جس سے لوگوں میں اتساہ ہو. اور ہمارا یہ بھی مان زیادہ انٹرسٹ میں تھا آرٹیکل 370 کا کنٹینیو رکھنا. لہذا اسی طریقے سے اسٹیٹ ہوڈ، یہ دونوں ریجنز کو ہیوملیشن ہے. اسٹیٹ ہوڈ صرف کشمیر کی بات نہیں ہے، جموں کی بھی بات ہے کہ یہ ایک، اب بتائیے لوگوں سے کیا دیا جا رہا ہے جس سے لوگوں میں اتساہ ہو. اور ہمارا یہ بھی ماننا ہے کہ اگر مرکزی سرکار یہاں کے لوگوں کی زیادہ سے زیادہ پارٹیسپیشن چاہتے ہیں آنے والے اسمبلی انتخابات میں، تو ان کو چاہیے کہ الیکشن سے پہلے ہی اسٹیٹ ہوڈ گرانٹ کریں، کیونکہ اس سے دشمن جو ہماری طاقتیں باہر بیٹھی ہے اور کوشش کر رہے ہیں یہاں ایکسپلائٹ کرنے کی، تو وہ ناکام ہو جائے. کیونکہ ایک تو پارٹیسپیشن زیادہ ہوگی، ورنہ اگر اسٹیٹ یوٹی کے انڈر ہی الیکشن کیے گئے، اس میں زیادہ پارٹیسپیشن نہیں ہوگا، لوگوں میں اتساہ نہیں ہوگا. تو یہ اب مرکزی سرکار کہتی ہے، جب وہ کہتی ہے مانتی ہے، اور پارلیمنٹ میں بھی، پارلیمنٹ سے باہر بھی، کہ اسٹیٹ ہوڈ ہمیں دینا ہی دینا ہے، تو وائی ٹو میک اٹ کنڈیشنل؟ تو پھر پہلے ہی دیجئے، لوگوں میں اتساہ ہو جائے گی. جموں کے لوگ بھی خوش، کشمیر کے لوگ بھی خوش، ہمارا عزت بحال ہو گیا. اس وقت تو یہ جو یوٹی بننا ہے، یہ صرف کشمیر کو ذلیل نہیں کرنا ہے، یہ جموں کی بھی برابر ہے. تو اس لیے جموں کشمیر ہم ایک ہے. تو اس لیے ہم چاہتے ہیں جموں کشمیر کا وقار، ایسے اقدامات اٹھائے جائے مرکزی سرکار کی طرف سے، کانفیڈنس بلڈنگ میجرز اٹھائے جائے، جس سے جموں کشمیر کے لوگوں میں اتساہ ہو، گڈ ول پیدا ہو. مطلب کچھ بات نہیں کر پاتے ہیں، کچھ دبے ہوئے ہیں، لیکن سب محسوس کرتے ہیں کہ ہم سے ہمارے ساتھ ہیوملیشن ہوئی ہے. اس لیے ہم چاہتے ہیں مطلب کانفیڈنس بلڈنگ میجرز میں سب سے بڑا یہ میجر ہے کہ اسٹیٹ ہوڈ کو قائم کیجیے. اور اتنا ہی نہیں، بلکہ ہمارے بیچارے روز پریشان ہیں، 60,000 ڈیلی ویجر بیچارے پریشان ہیں، ان کو ریگولر کیا جائے. جب اتنے بڑا ملک ہے، اتنے بڑا ہمارا پرائم منسٹر ہے، تو کیوں نہ ان غریب لوگوں کو ریگولر کر کے ایک نئی اتساہ لوگوں میں آ جائے، اور مین سٹریم کے ساتھ. اس طرح میں نے ابھی سنا کہ جموں میں اور یہ کشمیر میں بھی حال ہے کہ بھئی آنگن واڑی ورکرز، ہیلپرز، ان کو کئی مہینوں سے سیلری ہی نہیں مل رہی ہے. تو کیا تماشا ہے؟ غریب لوگ کام کرتے ہیں بجائے اس کے. اور دوسرا انہوں نے ایک اور فیصلہ کیا جو ریکروٹمنٹ بورڈ کو دیے گئے تھے. اب اس ریکروٹمنٹ کی جو انہوں نے
पहल शुरू की थी, अब वो विड्रा की। और इसी तरीके से SRO 43 है, देखो कितना ज़रूरी एक गरीब मुलाजिम मरता था ड्यूरिंग सर्विस तो उसके बच्चों को नौकरी मिलती थी। तो इससे लोग नज़दीक आएंगे मेन सिटी में या दूर हो जाएंगे। कश्मीर की बात, ये जम्मू दोनों के लिए बराबर है। इसलिए हम चाहते हैं जम्मू कश्मीर एक एकजुट बनाने के लिए, प्यार मोहब्बत बढ़ाने के लिए ऐसे इकदाम न किया जाए कि इन दो प्रोविंसेस में दूरी बढ़ जाए। क्या आपको लगता है कि जो ये कहा जाता कि नया जम्मू में दूरी बढ़ जाए, क्या आपको लगता है कि जो ये कहा जाता कि नया जम्मू कश्मीर है, ये नया जम्मू कश्मीर है? अगर ये नया जम्मू कश्मीर है कि आपकी रिक्रूटमेंट अब ऑल इंडिया लेवल पर हो, अगर ये नया जम्मू कश्मीर है कि SRO को भी ख़त्म किया जाए, अगर ये नया जम्मू कश्मीर है कि स्टेट हुड को हटाकर आपको UT बनाए, तो ये तो फिर खुदा ही हाफिज़ है, खुदा ही मालिक है। एक आखिरी महत्वपूर्ण सवाल करूंगा, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। हाल ही के दिनों में कुछ ज़्यादा दिन नहीं हुए, कश्मीर घाटी के अंदर एक 24 वर्षीय पर एसिड अटैक होता है, तो आप किस तरह से देखते हैं? एक निंदनीय है, बहुत बड़ा अलमिया है। मैं कहता हूँ इस तरीके से वाक़ात जो है ये तो एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर भी है, और इसमें तमाम पार्टियों को, तमाम समाजी जो सोशल जमातों को एकजुट होकर कि ऐसे वाक़यात कहीं रोनमन हो जाएं, ऐसे वाक़यात नहीं हो रहे थे। ये इससे लगता है कहीं लॉलेसनेस हो गई है, कोई एडमिनिस्ट्रेशन का कहीं कंट्रोल ही नहीं है, कोई दबाव ही नहीं है कि इस किस्म के वाक़यात हो रहे हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से, आपने एक बहुत अच्छा सवाल किया, मैं चाहता हूँ इसकी पूरी तरह तहक़ीक़ात हो जाए, तफसील से तहक़ीक़ात हो जाए, और जो भी इसमें मुलव्वस है उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, ताकि आइंदा ये कोई हिम्मत न करे इस किस्म की बदतरीन हरकत, क्योंकि हम सब को देखना चाहिए एक हम पर एक बुरा बदनुमा दाग है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो आपने देखा कि साफ तौर पर जिस तरह से जम्मू कश्मीर के हालात बने हैं उस पर लेकर इनका क्या कुछ कहना था, और जम्मू कश्मीर के हालात जो है वो दिन बर दिन, इनका ये कहना है कि दिन बर दिन जो है वो बदतर होते जा रहे हैं। हालांकि जिस तरह से वादे किए जाते हैं स्टेटहुड को लेकर, वो कब बहाल की जाएगी और जम्मू की जनता को जो है, जम्मू कश्मीर की जनता को जो है वो खुश किया जाएगा। और कई सारे आरोप लगाए गए हैं केंद्र सरकार पर। आप किस तरह से देखते हैं और कहना कि क्या कुछ व्यक्तिगत राय है? तब तक के लिए आप बने रहें JK 24/7 के लिए। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ, धन्यवाद।